بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور پوری سورہ مائدہ تلاوت کی گئی۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھانے کا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت اور خاصیت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے یہود کے قتل کے منصوبے سے محفوظ رکھا، چونکہ یہود آپ کے دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے پورا انتظام کیا کہ آپ کو پھانسی پر سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن چونکہ اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور تھا تو فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور آپ کی جگہ انہوں نے آپ کے ایک حواری تھے، جیسے آپ علیہ السلام کی امت جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ آپ کے صحابی کہلاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے حواری کہلاتے ہیں۔ تو ایک حواری کی قربانی ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ چلے گئے اور آپ حیات ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی بات یاد رکھیں کہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں، اس کو حیات عیسیٰ کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہود کا، نصارہ کا یہ تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ انتقال کر چکے ہیں۔ پھر ان میں فرق یہ ہے کہ یہود کا نظریہ یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور اب وہ کوئی زندہ نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے آج بھی عیسائیوں کے ہاں سب سے مقدس نشان وہ کس کا ہے؟ صلیب کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا انہوں نے ایک وہ بنایا ہوتا ہے لکڑی کا، یہ صلیب کا نشان ہوتا ہے، یہ گلے میں بھی ڈالتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے صلیب کی چین پہننا یا وہ نشان پہننا وہ حرام قطعی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ایک نشان ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور قیامت سے پہلے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس امت کی قیادت کرنے والی ایک شخصیت آئے گی، حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ، ان کے ساتھ مل کر وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی اور پھر انتقال ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پہلو میں مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ میں آپ کی قبر بنائی جائے گی، وہاں آپ کی تدفین ہوگی۔ دوسری بات جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو رد کیا گیا۔ تثلیث کے معنی آتے ہیں تین کے، اور تین کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی دنیا کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ وہ کہتے ہیں یہ تین جب ایک وقت میں مل جائے تو تب اس سے خدا کا وجود بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو گویا ان کے نزدیک اللہ پاک کی ذات اکیلی تنہا نہیں ہے، بلکہ کتنے افراد ملیں گے؟ 3۔ اللہ پاک خود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، تو یہ 3 مل جائے، تثلیث ہو جائے، تب جا کے اللہ پاک کا تصور وجود میں آتا ہے۔
قرآن کریم نے اس پر رد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو کہ اللہ پاک تین سے مل کر وجود کے اندر آتے ہیں، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ پاک ایک ہی معبود برحق ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات، سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو کھانے پینے میں، رزق میں حلال کر دی گئی، اور وہ چیزیں جو اس امت کے لیے حرام کر دی گئی۔ چونکہ ہم صاف ستھرے دین کے ماننے والے ہیں، اور امت مسلمہ کو اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، گندگیوں سے دور کیا ہے۔ ہر چیز اس قابل نہیں ہے دوستو جو اس منہ کے ذریعے سے حلق میں، معدے میں اتار دی جائے، اس لیے کہ جو چیز معدے میں، پیٹ میں جاتی ہے وہ غذا بنتی ہے، یقین کریں اس کا انسان کے مزاج پر، اخلاق پر، کردار پر، کیریکٹر پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے بس جو کھا لیا۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ، ہمارے پڑوس میں ملک ہے چائنا ہے نا، جو دنیا کی ہر چیز کھاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں طرح طرح کی بیماریاں، وائرس پیدا ہوئے تو اس کی بنیاد اور جڑ پہلے وہ ملک بنتا ہے۔ کرونا وہاں سے چلا، اب کوئی نئی چیز وجود میں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان اللہ کے بندوں نے یہ فرق ہی نہیں کیا کہ یہ چیز ناپاک ہے، پاک ہے، کیا نہیں ہے، کہا بس جو چیز ہے وہ کھانے کے لیے، ہر چیز کھا لی انہوں نے۔ یہ امت پاک صاف امت ہے، ہر چیز کو اس کے لیے، کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ وضاحت کی اللہ پاک نے، صراحت فرمائی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ جو موٹی موٹی چار بڑی چیزیں تھیں تمہارے لیے، مردار، جو جانور مر جائے، مردہ ہو جائے، اس کو ذبح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، خود سے مر گیا نا، حلال نہیں۔ اسی طریقے سے جو جانور کا خون ہے وہ حلال نہیں۔ اسی طریقے سے خنزیر، سور ہے، وہ حلال نہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی، ہر ایسی چیز جس کو اللہ کے غیر کے نام پہ نامزد کر دیا جائے، ما اہل بہ لغیر اللہ، چاہے وہ چیز حلال ہوگی۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے، ایک حلال چیز لیکن وہ حلال حرام بن جائے گی، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس حلال چیز پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا۔ آج لوگ ناراض ہوتے ہیں اس پہ جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، بھائی کیا کرنے چلے ہو؟ اچھا خاصا اپنی کمائی کی چیز لے کے جا کے بھائی کھانے، بریانی بنائی، قورمہ بنایا، بکرا ذبح کیا، مرغا ذبح کیا، اور پھر کہیں گے کہ جی یہ فلاں کے نام پہ، خرابی پیدا کر دی۔ پھر آپ لاکھ اس کی تعویلیں کریں دوستوں کہ جی ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ دین اور دین میں جتنی عبادات ہے دوستو، اس میں اللہ کے غیر کا کوئی تصور اور ذہنیت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے آپ ظاہر میں اس کا کوئی بھی حیلہ بنائیں۔ اس لیے جو بھی چیز انسان کرے، جب بھی کرے، میت کے لیے کرے، بیمار کے لیے کرے، اپنے لیے کرے، شرط اول یہ ہے، چاہے جانور پہ چھری چلائے، چاہے کھانے کا لقمہ بنائے، چاہے کھانے پینے کی چیز تقسیم کرے، وہ صرف کس کے نام کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کے لیے ممنوع ہے، لیکن اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا، وہ احادیث میں مل جاتی ہے۔ اور چونکہ جیسے ہمارے لیے قرآن پاک حجت ہے، دلیل ہے، بالکل اسی طرح ہمارے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث بھی دلیل اور حجت۔ بات سمجھ گئے دوست؟ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے وہ انسان کے ظاہری جسم کی پاکی اور صفائی کو ذکر کیا گیا۔ انسان اپنے جسم کو، لباس کو
پاک رکھے، صاف رکھے اور طہارت کا اہتمام کرے۔ اس امت کے اندر ناپاکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کانسیپٹ نہیں ہے دوستو۔ اس لیے سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے 4 چیزیں ترتیب سے ذکر فرمائی۔ پہلے وضو کو ذکر کیا، پھر غسل کو، پھر تیمم کو۔ اگر کسی کو چھوٹی ناپاکی لگ جائے، حدث اصغر جس کو کہتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ جسم سے ریح، ہوا خارج ہو گئی، تو کیا ٹوٹ جائے گا؟ وضو۔ بیت الخلا گیا، پیشاب کے تقاضے سے فارغ ہوا، کیا ٹوٹ جائے گا؟ بڑے تقاضے سے فارغ ہوا، کیا ٹوٹے گا؟ جسم سے خون، پیپ، گندا پانی نکل جائے، کیا ٹوٹے گا؟ وضو۔ ٹھیک ہے، یہ سب حدث اصغر ہے۔ اگر یہ پیش آ گئے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں جیسے انسان گہری نیند میں چلا جائے، بہت کچھ ہے، وضو ٹوٹے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اگر اس کو نماز پڑھنی ہے، اس نے قرآن ہاتھ میں لے کے تلاوت کرنا ہے، اس نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، تو یہ پہلے کیا بنائے گا؟ وضو بنائے گا۔ دوسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، بڑی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر عاقل بالغ کے جسم میں ایک نظام رکھا ہے، ایک ایسا پانی رکھا ہے، مادہ منویہ رکھا ہے کہ جو اس کے جسم میں خون کے ذریعے سے بنتا ہے اور پھر اس کے شرمگاہ کے راستے سے نکلتا ہے۔ اب نکلنے کی کوئی بھی شکل ہو دوستو، دین سیکھنا چاہیے، ورنہ ہم بعض دفعہ بڑی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ پانی انسان کی شرمگاہ سے نکل جائے، چاہے خواب میں، جس کو ہم بدخوابی کہتے ہیں، احتلام کہتے ہیں، نائٹ فال کہتے ہیں، اگر یہ نیند میں ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا یا غسل بھی کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی جائز خواہش جائز راستے میں، یعنی زوجین آپس میں میاں بیوی پوری کر لے، تو وضو کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا۔ اسی طریقے سے اگر یہ پانی نکل جائے بیداری میں، اور اس میں انسان خود خدا نخواستہ اپنے آپ کو استعمال کر لے، ایک گناہ ہے، انسان اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کر لے، بات سمجھ رہے ہیں نا دوست؟ ہاں، تو اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کیا، یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے، منع ہے، ناجائز ہے، حدیث پاک میں اس پر سخت وعید ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا اور خود سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا اور جسم سے وہ پانی نکل گیا، تو وضو کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نادانی میں اور مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں یہ حرکت کی، روزہ رکھا اور پھر اپنے آپ کو خود فارغ کیا شہوت میں غلبے میں آ کر، تو یقین کرے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں۔ بات سمجھ گئے؟ تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان پر وضو یا غسل فرض ہو گیا، لیکن 1 میل کے فاصلے میں پانی دستیاب نہیں۔ کتنے فاصلے میں؟ 1 میل، یہ شرعی مسئلہ ہے، پانی دستیاب نہیں ہے 1 میل میں۔ اب نماز کا وقت آ رہا ہے، آگے نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، تو شریعت نے بڑی آسانی فرمائی اور تیمم کی اجازت دی کہ پاک مٹی یا پاک پتھر لے لے۔ سمجھ رہے ہیں دوست؟ اور پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہے دوست۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس ہو گیا کام۔ دوسرا فرض کیا ہے کہ دونوں ہاتھ اس مٹی یا پتھر پہ مار لے جو پاک ہے، ایسے مار لے اور پھر پورے چہرے پر 1 دفعہ پھیر دے، جیسے ہم وضو میں پھیرتے 1 دفعہ۔ 2 فرض ہو گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اس پاک مٹی یا پاک پتھر پہ مار لے، دونوں ہاتھ، اور اس الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر ایسے پورا پھیر لے، جیسے وضو میں ہم پانی بہاتے ہیں پورا کونیوں سمیت، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو ایسے پورا پھیر لے۔
یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد یاد رکھیں تیمم میں نہ تو مسح ہے، جو وضو میں ہم مسح کرتے ہیں نا سر کا کانوں کا، تیمم میں نہیں، اور وضو میں ایک اور بھی فرض ہے، پیر دھونا، پیر دھونا نا، تیمم میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو تیمم میں کل کتنے فرض ہو گئے؟ نیت، ایک دفعہ دونوں ہاتھ مار کر کے چہرے پر پھیرنا، پھر دونوں ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیرنا، تو چاہے وضو کے لیے تیمم کر رہا ہو چاہے غسل کے لیے کر رہا ہو، دونوں کے لیے یہ طریقہ ہوگا اور کافی ہو جائے۔ لہٰذا اس کے ساتھ نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ جیسے ہی پانی اس کو مل جائے گا، اب یہ تیمم ختم ہو گیا، آگے کے لیے یہ وضو بنائے اور آگے کی نمازیں پڑھیں، پیچھے کی نمازیں اس کی ادا ہو گئی۔ سمجھ گئے دوست؟ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں سورۃ المائدہ میں ہے، کسی بھی برائی کی بنیاد رکھنے والے کو آئندہ قیامت تک وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا، چاہے دنیا میں وہ گناہ پھر کوئی بھی کرے، اس لیے کہ اس نے اس شر کی بنیاد رکھی، اس گناہ کا بانی بنائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، ایک بیٹے کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ ایک مسئلے میں، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے دوستوں، ایک معاملے میں ضد حسد کے اندر آ کر ایک بھائی نے اپنے دوسرے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے کا نام کیا ہے؟ قابیل، قتل اور قاف، قابیل یاد رہے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اب مار تو ڈالا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی اس لاش کا کیا کروں، اب پشیمان نادم ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوہ بھیج دیا۔ کوے کو عربی زبان میں غراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ غراب۔ کوہ آیا، اب اللہ اس انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک کوہ بیٹھا، دیکھا پہلے سے ایک کوہ مرا ہوا ہے، اس زندہ کوے نے آ کر اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، اس مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا، پھر اپنے چونچ سے وہ مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر دیا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، جب یہ دیکھا نا قابیل نے، کہنے لگا ہائے افسوس، میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، مجھ سے تو یہ کوہ بہتر نکلا کہ جس کو کم سے کم اپنی قوم کے ایک فرد کو دفنانے کا طریقہ آتا تھا، میں نے گناہ بھی کر لیا، اپنے بھائی کو مار ڈالا، پھر اس کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بھی مجھے نہیں آتا۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس کائنات کا پہلا قاتل قابیل ہے، اس شر کی بنیاد اس نے رکھی، تو اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تو وہ قاتل تو گناہگار مجرم ہے، لیکن قابیل کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ بھی ایڈ ہوتا چلا جا رہا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، گناہ کرنا یہ ایک برائی ہے، لیکن گناہ کے لیے بانی بننا، بنیاد بننا، مرکز بننا اس کا، یہ آپ کے لیے بہت سارے گناہوں کا سلسلہ جاری کر دے۔ اس لیے انسان شر کے لیے بنیاد نہ بنے۔ چھٹی بات، کسی بھی معاشرے کی درستگی اور اس کے محفوظ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں جرم پر سزا کا قانون ہو۔ کل بھی بات ہوئی، قتل خطا میں بات ہوئی نا دوست۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں 2 گناہوں کا تذکرہ کیا، ایک سرقہ، چوری، اور دوسرا محاربہ یعنی ڈاکہ۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا دوست۔ چور وہ ہوتا ہے جو چوری چھپ کے کرتا ہے، رات میں آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے، جیب کاٹ دیتا ہے، چھپ کے کرتا ہے اور پھر بھاگنے کا راستہ بناتا ہے، ڈرتا ہے۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں، وہ سرعام دندناتا ہوا کرتا ہے، مجمع کے بیچ میں آ کے ہتھیار نکال کے کسی کو لوٹ لے گا، کسی کی جان لے لے گا،
کسی کو زخمی کر دے گا، مال لوٹ لے گا، کوئی اس کو قریب بھی نہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ چوری بڑا جرم ہوا یا ڈاکہ؟ جی، ڈاکہ زیادہ بڑا جرم نا، اس لیے کہ چور کی چوری سے ایک فرد کا نقصان ہوا، جبکہ ڈاکو کے ڈاکے سے معاشرے کا امن ماحول وہ ڈسٹرب اور متاثر ہوا، ایک خوف کی فضا بن جائے گی۔ پھر لوگ کہیں گے بھئی ہم فجر میں نہیں جا رہے، کیوں؟ کہتے ہیں بھئی وہ کئی دفعہ ہمیں لوٹ لیا، نہیں جا رہے۔ قبرستان نہیں جا رہے، کتنے عرصے تک ہمارے یہاں جو یہ قبرستان تھا یہ میوشاں والا، لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے، میت بسوں کو، میت لوگوں کو اتار کے لوٹا گیا۔ تو اب سارا سلسلہ چل رہا تھا، لوگوں نے قبرستان جانا چھوڑ دیا، تو ماحول میں خوف کی فضا بن جائے گی۔ کیوں بنی؟ اس لیے کہ ڈاکو نے ڈاکہ بھی ڈالا، پھر اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے، اگلے دن وہ پھر وہیں پہ کھڑا ہے دندناتا ہوا۔ شریعت کہتی ہے کہ چور چوری کر لے، پکڑا جائے اور جرم ثابت ہو جائے، اور جرم کون ثابت کرے گا؟ اسلامی عدالت اور قانون ثابت کرے گا، ہم نہیں کریں گے دوست، ہم یہ فیصلے خود نہیں کریں گے کہ ڈاکو کو سزا دینی ہے، چور کو سزا دیں، نہیں۔ ثابت ہو گیا چور نے چوری کی، عدالت جج کہے گی کہ جرم ثابت ہوا، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ ڈاکو پکڑا گیا، اس کا ڈاکہ ثابت ہوا، تمام قانونی معاملات پورے ہوئے، جج کہیں گے، اسلامی عدالت کہے گی، قانون کہے گا کہ ڈاکو کا ڈاکہ ثابت ہوا، لہذا اس کو جا کے ایک رسی سے لٹکا دو، زندہ لٹکا دو، یہ قرآن کہہ رہا ہے دوستو، اس کو لٹکا دو، سولی کر دو، اور پھر اس کے پیٹ کے اندر نیزہ گھوم دو تاکہ یہ لٹک کر مر جائے، پھر اس کی لاش اتارو نہیں، کئی دن تک یہ چوک پہ لٹکا رہے۔ اب جب یہ سزائیں دنیا کے سامنے آئی اور قرآن کے یہ ترجمے آئے اور یہ باتیں ہوئی، تو وہ طبقات جو دین بیزار ہے، اسلام بیزار لوگ ہیں، انہوں نے کہا اوہ یہ تو چور کے ہاتھ کٹنا شروع ہوئے تو آدھے لوگ تو ہاتھ کٹے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ اور اگر ڈاکو کو لٹکانے کا سلسلہ ہے اور پیٹ میں اس کو مارا جائے، یہ تو کتنا ایک بہیمانہ، ایک ظالمانہ طریقہ ہے۔ مقصد یہ کہ جس بیچارے کا مال لوٹا وہ کوئی مظلوم نہیں، جس کا مال سرعام لوٹا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا، وہ کوئی مظلوم نہیں، چور بھی مظلوم اور ڈاکو بھی مظلوم، اور اتنا بڑا مظلوم ہے کہ اس کی پشپنائی پر پورا مغربی دنیا آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں محفوظ نہیں، اس کے لیے خاص ایروپلین آئے گا، جہاز آئے گا، اس کے لیے ویزا ایشو ہوگا، اس کو ہمارے ملک سے باعزت طور پہ لے جا کے انگلینڈ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا، اٹلی کا، جرمنی کا شہری بنا کر اس کو وہاں کی نیشنلٹی بھی دے دی جائے گی۔ کیوں؟ کہہ رہے بھئی اس کو سزا دینے لگے تھے۔ اس کا نقصان آج یہ ہے دوستو کہ ہمارے معاشرے ماحول میں چور چھوٹی چیزیں چوری کر کے جب دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دن وہ بہت بڑا چور بنتا ہے۔ ڈاکو جب دیکھتا ہے کہ میں نے کیا، سب ڈر گئے میری بندوق سے اور مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، تو وہ عالمی انٹرنیشنل ڈاکو بنتا ہے۔ اور پھر جب ایک چور ایک ڈاکو گھومتا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ نوجوان جو بیچارے پہلے نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، کام تو مل نہیں رہا، یہ تو بہت آسان ہے کہ جائیں کسی کو نعوذ باللہ لوٹے، پیسے کمائیں، موبائل لوٹے، بیچ دیں اور کھائیں۔ ایک چور کو سزا نہیں ملی دوستو، 100 چور پیدا ہوئے، اور ایک ڈاکو کو سزا نہیں ملی، ہزاروں ڈاکو پیدا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے سزاؤں کا نظام رکھا، ایک کو سزا ملے گی، 1000 عبرت حاصل کریں۔ 7ویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے یمین یعنی قسم کھانے کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ ہم قسم کھاتے ہیں نا،
اب ایک قسم تو وہ ہے جو انسان کھائے کسی گزشتہ کام پر. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا تھا پچھلے ہفتے. خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا. یہ گزری ہوئی چیز کے نہ کرنے پہ قسم کھا رہا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ اب اس نے کہا کہ بخدا میں نے تو نہیں کیا، اور اس نے کیا تھا. جھوٹ بولا نا، اللہ کے نام کی قسم کھا کے جھوٹ بولا. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس. اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یہ توبہ تائب ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، سچی توبہ کرے. دوسرا ایک بندہ وہ ہے کہ والد صاحب گھر آئے، دیکھا بیٹا سو رہا ہے، اس کو اٹھایا کہ میں تمہیں فجر میں اٹھا کے نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی؟ بیٹے نے کہا میں تو پڑھ کے آیا ہوں. اب دن کے 12 بج رہے ہیں. بیٹے نے کہا جی میں تو مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں. والد نے کہا جھوٹ بول رہے ہو. کہا خدا کی قسم پڑھ کے آیا ہوں. اب بات سمجھے دوست. اب بیٹے نے قسم کھائی اپنے آپ کو سچا سمجھ کے، اس لیے کہ وہ روز مسجد میں پڑھتا ہے، روز مسجد میں پڑھتا ہے. اسے جب لگا کہ والد صاحب شک کرنے اور پٹائی ہو جائے گی، اس نے آج بھی قسم کھا لی. لیکن یہ قسم اس نے جو کھائی، یہ سمجھ کے کھائی کہ میں سچ بول رہا ہوں. حالانکہ اس دن اس نے نماز نہیں پڑھی تھی جماعت سے، اور اس کے ذہن میں نہیں ہے. بات سمجھ رہے فرق؟ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں. اس کو کہتے ہیں یمین لغو. یمین لغو. غلطی کی وجہ سے اس نے ایسی قسم کھا لی. تو ایسا بندہ جو ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے تو وہ تو ہمیشہ سچا سمجھے گا اپنے آپ کو، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. اب تیسری بحث جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، انسان آنے والے معاملات پہ قسم کھائے. جیسے مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، وہاں بحث ہو گئی، منماری ہو گئی، اٹھ گئے غصے میں، کہا خدا کی قسم آئندہ اس گھر کا پانی نہیں پیوں گا، اس دروازے پہ نہیں آؤں گا، اس گلی میں نہیں آؤں گا. کہہ دیتے ہیں نا لوگ، قسم کھا لی نہیں آؤں گا. اب آئندہ زندگی میں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی. یا یہ کہ دودھ پی رہا تھا، کچھ ان بن ہو گئی، خواہ خدا کی قسم آئندہ دودھ نہیں پیوں گا. اب کیا ہوگا؟ اب حکم یہ ہے کہ یہ اپنی اس قسم کی حفاظت کرے، یعنی اس کو پورا کرے. لیکن اگر یہ اس کو پورا نہیں کر سکا، یا وہ بات ایسی تھی کہ جس کو پورا کرنا درست ہی نہیں، جیسے بہن کے لیے کہا کہ بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، حالانکہ جانا تو چاہیے، صلہ رحمی ہے، حکم ہے، تو اس کو کہا جائے گا جی آپ اپنی قسم توڑ دیں. پہلے قسم توڑے گا، چلے جائے گا اس گھر میں، چلا گیا، قسم ٹوٹ گئی. اب قسم کا کفارہ دے گا. کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے دے، پورا لباس، کپڑے. اور اگر نہ اس کے پاس کھانے کے پیسے نہ لباس کے پیسے اور قسم توڑ دیے، تو پھر 3 روزے مسلسل رکھے گا. یہ ایک قسم کا کفارہ ہو جائے گا. 8ویں اور آخری بات وہ وصیت سے متعلق ہے. فرمایا اگر کسی شخص کو محسوس ہو جائے کہ جیسے آخرت کے آثار ہے، دنیا سے جانے کا اب وقت ہے، جیسے بڑھاپا ہے، 40 سال کے بعد بالوں میں سفیدی آ گئی، بیماریاں رہنے لگ گئی، اور بہرحال اب تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے. تو حکم یہ دیا گیا کہ بندہ اپنے معاملات کی وصیت اپنے پاس پہلے سے لکھ کر رکھے. خاص طور پہ وہ بندہ جس کے پیچھے کے معاملات کچھ زیادہ ہوں. مثال کے طور پہ اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، دکان بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لوگوں سے لینے بھی ہے، دینے بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب اگر اچانک چلا گیا تو آپ بتائیں نا، ساری چیزیں الجھ گئی نا. اب ایک آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرے 2 لاکھ لینے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے 50,000 دینے ہیں. اب کوئی لینے کے لیے کھڑا ہے، کوئی دینے کے لیے کھڑا ہے. نہ گھر کی صورتحال واضح، نہ گاڑی کی، نہ دکان کی، نہ کاروبار کی.
ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے والد صاحب نے کہا تھا یہ گاڑی آپ کی ہوگی، باقی بھائی کہہ رہے تھے ہمارے سامنے تو نہیں کہا۔ دیکھ کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں نا، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے مسئلوں کا آسان حل کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو لکھ لے، وصیت لکھ لے، بات صاف کر دے، اور پھر اس کے اوپر دو گواہ بنا دے، تحریر لکھ کر ان کے دستخط لے لے، اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے اپنے ان ساتھیوں کے پاس رکھ دے، یہ تحریر اپنی الماری دراز میں رکھ دے۔ انسان ہے جب دنیا سے اچانک بھی چلا گیا، وقت پہ چلا گیا، ساری چیزیں بالکل واضح ہو۔ سمجھ گئے دوست؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔